بہت سارے اللہ کے ولیوں کی بہت ساری کرامت کتابوں میں مذکور ہے، کتابوں میں ذکر ہے، کتابوں میں مکتوب ہے، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ تمام اولیاء اکرام میں، ہسٹری آف اولیاء اکرام میں سب سے زیادہ کرامت اگر کتابوں میں مرتب ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کتاب میں موجود ہے۔ انسانوں کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کرامت کیسے ممکن ہے، کرامت اولیاء اکرام کیسے دکھاتے ہیں، کیسے پاسبل ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل تسلیم نہ کرے۔ اور اس طرح کے وسوسے بندوں کے دل میں شیطان ڈالتا ہے تاکہ بندہ اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار کر دے، اللہ کے ولی کی کرامت کا منکر ہو جائے اور اللہ کے نیک ولیوں کا گستاخ ہو جائے۔ تو اس بات کو میں واضح کر دوں کہ یہ جو کرامت ہے اس کا ثبوت یعنی پروف، وٹنس، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ کرامت کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے عقل کے خلاف ہو، جس کو عقل قبول نہیں کرتی ہو، جس کو مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہو، وہ چیزیں ہو جانا، ان چیزوں کا ظاہر ہو جانا، یہی کرامت ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں اللہ کے ولی سے ہو تو ایک کرامت ہے۔ اگر انبیاء اکرام ان سب چیزوں کو دکھائیں تو یہ معجزہ ہے۔ آپ ان دو فرق کو اپنے ذہن پہ محفوظ رکھیں کہ کرامت اور معجزہ یہ دو الگ الگ نام ہیں۔ جو اللہ کے ولی دکھائیں وہ کرامت ہے، جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام دکھائیں وہ معجزہ ہے۔ اسے محراب مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم کون ہے؟ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں۔ دیکھیں، جو عورت ہوتی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اللہ کے ولی ہو سکتی ہے، اللہ کے نیک بندی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ولی ہو سکتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے محراب میں بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ آپ اگر دیکھیں گے جو پھل کے جو سیزن ہوتے ہیں، کبھی آم کے سیزن ہوتے ہیں، کبھی سیب کے سیزن ہوتے ہیں، کبھی انار کے سیزن ہوتے ہیں، کبھی انگور کے سیزن ہوتے ہیں۔ یہ جو پھل کے سیزن ہوتے ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں اور الگ الگ وقت پر الگ الگ پھل درختوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے محراب میں بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے پھل آ رہے ہیں اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل آ رہے ہیں، یعنی بے موسم پھل آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت مجھے یہ پھل عطا کرتا ہے۔ میں نے بس ایک مختصر سا تعارف آپ کو کرا دیا، لیکن آپ اگر مزید تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارے کرامات ایسے مل جائیں گے جو کتابوں میں مذکور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرامت تو ممکن ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ جو بھی کرامات ہیں اللہ کے نیک ولی اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس میں رب کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا نہیں ہے، تو ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو جو کمالات عطا ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت ہی ان کو عطا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کا خاص کرم دیکھیں کہ جس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائیں، وہ کون سا دن تھا؟ وہ ایک رمضان المبارک تھا، یعنی فرسٹ رمضان، اور پیر کا دن تھا۔ فرام دا فرسٹ ڈے آپ فجر کے وقت پیدا ہوئے اور آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اور جب تک اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے تب تک وہ روتا رہتا ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے امی کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اور جب سورج غروب ہوا
جب پورے بغداد والے نے افطار کیا تب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن سورج طلوع ہوا تو آپ نے اس وقت دودھ نہیں پیا، ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے اس وقت دودھ نہیں پیا، عصر کے وقت ہو گئے تو آپ نے اس وقت دودھ نہیں پیا، پھر مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پہلے دن سے ہی روزے رکھ رہا ہے، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو۔ یہ معمول ہمیں کیا بتا رہا ہے، یہ طریقہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ لیکن ہم لوگ سرکار غوث اعظم کے ماننے والے، 11ویں شریف منانے والے رمضان کے روزے قضا کر دیتے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم قادری ہونے کے بعد رمضان کے روزے کو ترک کر دیں بلا کسی عذر کے؟ اگر ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو پریکٹیکل محبت کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہمیں تو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور میں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیر کے دن تشریف لائے تھے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیر کے دن تشریف لائے تھے، اور پیر کے دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے، بلکہ قادریوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہر پیر کے دن روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق کو چاہیے کہ ہر پیر کے دن روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، میری ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، اسی لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیر کے دن کا روزہ رکھیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ پیر کے دن کا روزہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ نفل ہے۔ اور کچھ لکھنے والے نیک اللہ کے ولی نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ عاشق کا کام ہے کہ اپنے معشوق کے نقش قدم پر چلے، تبھی وہ عاشق کہلائے گا، ورنہ اسے عاشق کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج بھی آپ مدینہ شریف جا کے دیکھیں، سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے انور کی زیارت کر کے دیکھیں تو آج بھی وہاں غالباً 3 دن ہفتے میں دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، لوگوں کو افطار کرائے جاتے ہیں، جمعرات، جمعہ اور پیر۔ لیکن پیر تو کنفرم ہے، مسجد نبوی شریف میں آپ کو دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی ماں سے اجازت لے کے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ کی ماں نے آپ سے کہا کہ بیٹا، زندگی میں کوئی بھی حالات ہو جائے، زندگی میں کوئی بھی کنڈیشن ہو جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا بلکہ سچ بولنا، اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد سے روانہ ہوئے تو راستے میں ڈاکو آئے اور اس قافلے والے کے مال کو لوٹنے لگے، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں، سونے کی اشرفیہ ہوتے ہیں دینار۔ تو ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہیں وہ اشرفیہ؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اشرفیہ کہ میرے لباس کے اندر وہ اشرفیہ سلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جواب سن کر وہ حیران ہو گیا اور وہ فوراً اپنے سردار کے پاس گیا اور سردار کو جا کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ بھی حیرت میں پڑ گیا۔ فوراً وہ دوڑتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو سردار کہتا ہے کہ لوگ تو ہم سے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، لیکن میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مجھے ملا ہے
جو اپنے مال کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس مال چھپے ہوئے ہیں، میرے پاس اشرفیہ سلی ہوئی ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹا سچ بولنا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا، یہ مال چلا جائے تو چلا جائے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکو جو سردار تھا تمام ڈاکوؤں کا، وہ رونے لگا اور زار و قطار رونے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، اور میں صبح شام اپنے رب کے وعدے کو توڑتا ہوں، اپنے رب کے وعدے کو پامال کرتا ہوں۔ تو پورے قافلے والوں نے توبہ کی، جتنے ڈاکو تھے سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جن سے مال کو لوٹا تھا ان کو مال واپس کر دیا۔ ہم لوگوں نے بہت مرتبہ یہ واقعہ لوگوں سے سنا ہے، بہت سارے علماء کرام اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس واقعہ سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہم لوگوں نے اس واقعہ سے کیا سیکھا؟ غوث پاک کے مریدوں اور غوث پاک کے چاہنے والوں سے اس سوال ہے کہ جس پیر کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، جس ولی کو اپنا ولی مانتے ہیں، جس غوث کو اپنا غوث مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، وہ حالت شباب میں، جوانی کے عالم میں ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولے، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے، لیکن آج غوث پاک کا غلام کہلانے والا بات بات میں جھوٹ بول دیتا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اور آج دور حاضر میں ایسا معمول بن گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ، بلکہ انسان کی طبیعت میں بھی جھوٹ آ گیا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو اب خامخواہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہو گئی ہے، ہر چیز میں ٹوئسٹ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، ہنسی کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی مذاق والی بات ہو گئی تو اس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر عجیب یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ والے لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ کہاں رہتے ہو، تو رہتے ہوں گے غریب علاقے میں، تو کہیں گے میں بہت بڑے امیر علاقے میں رہتا ہوں۔ اب پوچھ لیا جائے کیا کام کرتے ہو، تو وہ کرتے ہوں گے نوکری، لیکن وہ کہیں گے کہ میرا خود کا بزنس ہے، میں بہت بڑے بزنس کا مالک ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، لیکن بات بڑی بڑی کنٹری کی کرنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام کنٹری کو گھوم کے آیا ہے۔ صرف اپنی واہواہی کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ لوگ بولے جاتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر۔ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک مذاق بنائے ہوا ہے، لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے سے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 علامت ہے، 4 ایسی علامت ہے جس کے ذریعے منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آپ سوچئے کہ مسلمان کے اندر کیا کوئی منافقت کی نشانی ہونی چاہیے؟ اور آپ معاشرے میں دیکھ لیں گے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کچھ وقت کی خوشی ان کو تمام عمر بھر رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ زندگی بھر ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے لاکھوں جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، کنفیوز رہے گا، کشمکش کا شکار رہے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، اس کو ساری باتیں یاد رکھنی پڑے گی کہ اس نے لوگوں سے کیا کیا کہا ہے۔ وہ کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، کسی کو کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کسی کو کہتا ہے کہ میں بزنس چلاتا ہوں، کسی کو کہتا ہے کہ میں اس کنٹری کو گھوم کے آیا ہوں، اور اپنے آفس میں کبھی اپنی دادی کو مار دیا، اپنے دادا کو مار دیا، اپنی نانی کو مار دیا، اپنے نانا کو مار دیا۔ اور اس جھوٹ بولنے والے کو تمام باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس نے آفس میں کیا کہا، اپنے باس سے چھٹی لینے کے وقت کیا کہا، کیونکہ کہنے والا تو کہہ دیتا ہے لیکن جس کو کہتا ہے وہ اس کی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ آج میری دادی کا 40واں ہے، پھر کچھ دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری دادی بیمار ہے۔ تو ان جھوٹ بولنے والوں کو ہر چیز اپنے ذہن پہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے
کہ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، ایسی بیڈ اسمیل نکلتی ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے 1 میل دور اس سے چلا جاتا ہے۔ سوچیں کہ جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیا گیا، اور آج کل تو کاروبار میں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری خرید اتنی کی ہے، میرا پڑتا اتنے کا ہے، میں نے لیا اتنے کا ہے، آپ لے لیجئے، یہ مال بالکل اوریجنل ہے، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ خراب نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے بندے، کیوں جھوٹ بول کر اپنے رزق کو خراب کرتے ہو، اپنے حلال مال کو حرام کرتے ہو؟ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو وہ کہتا ہے اس کی قیمت 1000 روپے کی ہے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اسی چیز کو 500 میں دے دیتا ہے، چیز کو 400 میں دے دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ اس نے کہا کہ میری خرید 1000 کی ہے، اب وہ 500 میں دے دیا، 400 میں دے دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچ رہا ہے۔ آپ سوچیں ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ کام تو ہمیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے، یہ کام تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دیکھیے، وہ لوگ جو دانت کا علاج کرتے ہیں، جب وہ کسی کے منہ کو کھولتے ہیں تو بہت ہی زیادہ شدید درد ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ہونٹ کے دونوں کنارے بے شمار درد ہوتے ہیں، بعض لوگ تو چیختے اور چلاتے ہیں جب ان کے جبڑے کو چیرا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے آپ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا، اور ایک ایسا ہک تھا جو اس کے گال پر پھنسایا گیا، اور اس کے گال کو چیرتا ہوا دوسرے گال کے اندر پھنسا دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسرے گال میں اس ہک کو لگایا گیا تو پہلے والے گال آٹومیٹک صحیح ہو گئے۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، اور قیامت تک اس کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، لیکن آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لطیفے سنانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے گا وہ جہنم کی سب سے بڑی گہرائی میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے تو اس کو روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا، روتے روتے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ چیختے چلاتے رہے گا، اس کی باتیں کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ایک طرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کچھ تو سیکھیں اللہ کے ولی کی سیرت سے، اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی سے، ان کے زندگی کے حالات سے، ان کے زندگی کے واقعات سے، ان کے زندگی کے اسٹوری سے۔ جن لوگوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرے، کہ غوث اعظم کا غلام بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، بلکہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی صورت میں جھوٹ نہ بولیں، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا غلام بن کر دکھائیں، ان کا وفادار بن کر دکھائیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بڑے کمال کے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ضرور بے ضرور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑ کر متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں عجیب سے معاملے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کو، علماء اکرام کو، صوفیاء اکرام کو، مفتیاء اکرام کو چیک کرتے رہتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ولی کو ٹیسٹ کریں، علماء اکرام کو ٹیسٹ کریں، مفتیان اکرام کو ٹیسٹ کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری کیفیت کیا ہے، میرے حال کیا ہے، میں عبادت کیسے کرتا ہوں۔ ہم تو دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں کوئی موقع میسر ہو جائے، تھوڑی سی خبر ہم تک پہنچ جائے، فوراً ہم اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، اپنے علاقے کے علماء اکرام، مفتیان اکرام کی شان میں توہین کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کے نیک ولی کی توہین سے بچائے، اولیاء اکرام، مفتیان اکرام، صوفیاء اعظام کی توہین سے ہمیں بچائے، اور ہم لوگوں کو اللہ کے ولی،
اللہ کے نیک بندے کی عزت کرنے والا بنائے، ان کا سچا پکا غلام بنائے۔ میں نے اب تک جو مطالعہ کیا ہے، میرا مطالعہ بہت محدود ہے، مگر مجھے دو ہی چیزوں میں یہ جملہ اور حدیثوں میں اور روایتوں میں سننے کو ملا ہے۔ سود کا کام کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ رب العزت سے جنگ کی، یعنی اللہ رب العزت سے فائٹ کی، اور اللہ کے ولی سے دشمن کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ رب العزت سے جنگ کی، اللہ رب العزت سے فائٹ کی۔ اتنے شدید کام ہے کہ اللہ والوں سے نفرت کرنا، اللہ والوں کو تکلیف پہنچانا، اللہ والے سے بغض رکھنا، یہ اتنا شدید کام ہے کہ ان سے دشمنی لینا گویا کہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنا، اللہ رب العزت سے لڑائی کرنا۔ ہمیں اللہ کے ولیوں سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کی شان میں توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ولی کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ان پر اعتراض کر دیں کہ اگر ہمیں اللہ کے ولی کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ ہمارے سمجھ کا قصور ہے، لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنا، ان سے بغض کرنا، ان سے نفرت کرنا، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہم کیوں اللہ والوں پر زبان درازی کریں؟ وہ جانے، ان کا رب جانے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیسا تھا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 40 سال تک۔ آپ فرماتے ہیں شروع میں جب مجھے نیند آتی تھی تو میں ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر رسی کی دوسرے جانب کو دیوار سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ مجھے نیند کا جھٹکا آئے یا غلبہ آئے، یا مجھے نیند آئے، مجھے جھٹکا لگے تاکہ میری آنکھ کھل جائے۔ اسی طرح آپ مکمل رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے۔ آپ نے کبھی عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ آپ ولیوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی فرض، واجب، سنت کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے نوافل پر بھی عمل کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں اپنے پیر کے مقام کو، اپنے غوث کے مقام کو، کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، آپ قرآن کریم روزانہ مکمل پڑھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اگر نماز کو ہی چھوڑ دیں، نماز کو ہی ترک کر دیں، 11ویں تو منائیں لیکن نماز کو چھوڑ دیں، ان کے میلاد کے محفل سجائیں لیکن نماز کو ترک کر دیں، ان کے نیاز تقسیم کریں لیکن نماز کو چھوڑ دیں، کیا یہ عاشقان غوث اعظم کی یہ شان ہے؟ محبت غوث اعظم کی یہ شان ہے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کریں۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں 4 وقت کی نمازیں تو ہو جاتی ہے لیکن فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فلائٹ ہو 6 بجے کی تو کیا 6 بجے کی فلائٹ مس ہوگی؟ 6 بجے کی ٹرین ہو تو کیا ٹرین مس ہوگی؟ فلائٹ تو مس ہونا دور کی بات ہے، بلکہ رات بھر نیند ہی نہیں آتی ہے۔ رات بھر انسان سوچتے رہتا ہے کہ سفر کروں، رات بھر وہ پریشان رہتا ہے اپنے سفر کے لیے۔ اگر صبح 7 بجے امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو کیا کبھی کسی کی مس ہوتی ہے؟ اگر باس نے کہہ دیا کہ 6 بجے صبح تم کو آنا ہے تو کیا وہ مس کرے گا؟ یعنی ہر وہ کام جس کو امپورٹنٹ سمجھا گیا، جس کو اہمیت دی گئی، اس کو ٹائم سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی، فجر قضا ہو گئے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں، آپ نے نماز فجر کو اہمیت ہی نہیں دی، آپ نے عام سمجھ لیا۔ اگر آپ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، آپ نماز کے امپورٹنٹ کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہرگز آپ نماز قضا نہیں کرتے۔ آفس کی فکر آپ کے دل میں ہوتی ہے، فلائٹ چھوٹنے کی فکر آپ کے دل میں ہوتی ہے، ٹرین چھوٹنے کی فکر آپ کے دل میں ہوتی ہے، میٹنگ مس ہو جائے اس کی فکر آپ کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے، کیا پتہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، اے غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، بلکہ پابندی سے
نماز کے فکس وقت میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ جو بھی بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا والے کے دل میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور دنیا والے اس بندے کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں بھی رہنا ہے، آخرت میں ہم سے سوال و جواب ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟